حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کے جو آج لوگوں کے درمیان میں طریقے رائج آ چکے ہیں، جن رسومات کو اور جن خرافات کو عوام الناس نے اختیار کر لیا ہے، الامان والحفیظ، ان خرافات کو دیکھ کر تو شیطان بھی پریشان ہو جاتا ہوگا کہ یہ کیا چیز یہ کر رہے ہیں۔ تو سارا قرآن کا مذاق ہے، تعلیمات مصطفیٰ کا مذاق ہے، حضور کی سنتوں کو اڑایا جا رہا ہے۔ یہ کیسا عشق ہے جس عشق کے اندر کہیں پہ گھوڑا ڈانس ہو رہا ہے، جس عشق کے اندر کہیں پر مسجد میں ناچ گانا کر رہے ہیں، جس عشق کے اندر جو ہے جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی روکتا ہے، کوئی بات کرتا ہے یہ غلط ہے، تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ تو حضور کو مانتا نہیں ہے۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا ناچ گانے کے ساتھ ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی منانا ڈھول ڈھمکے کے ساتھ خاص ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ان ساری خرافات کو کرنا ہے، ان ساری رسومات کو کرنا ہے؟ تو یہ تو چیزیں قرآن میں نہیں ہیں، احادیث میں نہیں ہیں، سلف صالحین کی زندگی میں نہیں ہے یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ساتھ ساتھ ویڈیوز چل رہی ہیں، یار یہ حضور کی تعلیمات کے ساتھ سیدھا مذاق ہے یار، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام گلیوں کو سجانے آئے تھے، بازاروں کو سجانے آئے تھے اور مسجدوں کو الیاذ باللہ ویران کرنے آئے تھے؟ بلکہ آقا کریم تو امت کو مسجد کے ساتھ جوڑا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجدوں کو آباد کرنے آئے ہیں، گلیوں کو بازاروں کو آباد کرنے نہیں ہے۔ اس لیے حضور کی محبت میں وہ سب کچھ کرنا جو ایک انسان کی عقل میں نہیں آ رہا، تو یہ تو گستاخی ہے سیدھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ناخوش کر کے، ناراض کر کے خوشی منانا، یہ کون سی خوشی؟ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ہر رسم کو، ہر بدعت کو قربان کر دیں، سینکڑوں، ہزاروں، اربوں، خربوں ساری رسمیں بدعات حضور کی ایک واش روم جانے والی سنت طریقے کے اوپر قربان۔ تو اس لیے یہ میلاد نہیں ہے۔ مسجد نبوی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ کیا ہوا کہ آپ کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بلایا، جب وہاں سے بلاوا آتا ہے تبھی ہم جاتے ہیں۔ اب جنہوں نے وہاں پر میلاد منایا، یہ آپ ساتھ ویڈیو بھی چل رہی دیکھ رہے ہیں، کیسے وہاں پر شور شرابہ کیا، اور حکومت نے وہاں بندے پکڑے اور ان کو جو ہے 5 سال ان کے ویزے کے اوپر ٹھپا لگایا، یہ نہیں آ سکتے ادھر، اور 5 سال قید جو ہے سنا دی۔ اب کیا بلاوا آتا ہے تو کیا وہاں سے رد کیا اپنی مرضی سے ہو جاتے ہیں؟ یہ حکومت والوں نے یہ ٹھپا نہیں لگایا، بلکہ حضور کی طرف سے یہ تھا کہ ان کے اوپر 5 سال کی ٹھپا لگا دو، میری طرف یہ نہ ہے۔ حضور کی ناراضگی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے ہیں، تب یہ ٹھپا لگایا ان کے اوپر۔ تو پھر دوسرے تیسرے دن بعد ان کو جو ہے تھا 5 سال کی قید سے وہ چھوڑ دیا، بوڑھے ہیں، مر جائیں گے، چھوڑو ان کو واپس بھیجو۔ لیکن 5 سال کا ٹھپا لگ گیا، 5 سال ادھر نہیں جا سکتے۔ یہ کون سا عشق ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ تو بغاوت ہے تعلیمات مصطفیٰ کے ساتھ۔ تو اس لیے آپ عقل کی بنیاد، خواہش کی بنیاد، شیطان اور کی بنیاد پر محبت نہ کریں، شیطان کی چالوں کو سامنے رکھ کر پھر محبت نہ کریں، بلکہ آپ ایسے محبت کریں اپنی زندگی کے اندر سنت مصطفیٰ کو لے کر۔ آپ کی زندگی کے اندر جتنی سنت مصطفیٰ ہوگی اتنا آپ کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق بن جائے گا۔ کتنے یار دور حاضر کے اندر بھی لوگ موجود ہیں جن کو روزانہ اللہ کے نبی کا دیدار ہوتا ہے نیند کے اندر، جو کیوں ہوتا ہے؟ حضور کی سنتوں پر چل رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر عمل حضور کے طریقے کے مطابق، حضور کی سنتوں پر چل پڑے ہو۔ تو اس لیے آپ بھی اگر حضور سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یقیناً ایمان والا کرتا ہے، لیکن آپ کیا کریں؟ پھر آپ حضور کی سنتوں پر چلیں، حضور کی زندگی پر چلیں۔